قبر کی پہلی رات کیسے ہوگی؟ وہ ایک رات جس کا سامنا ہر زندہ کرے گا، قبر کی پہلی رات کی حقیقی کہانی۔ دل کانپ اٹھے گا۔ تو چلو ویڈیو کا آغاز بسم اللہ سے کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کی ہر شام کے بعد ایک رات آتی ہے، ہر رات کے بعد ایک صبح ہوتی ہے، لیکن ایک ایسی رات بھی آتی ہے جس کے بعد کوئی صبح نہیں ہوتی، بلکہ ایک ایسا دن ہوتا ہے جس کا کوئی اختتام نہیں۔ یہ ہے قبر کی پہلی رات، وہ رات جو ہمارے اعمال کا پہلا امتحان ہے۔ کہانی تصور کریں، آخری دیدار کے بعد، آخری دعا کے بعد، جب مٹی کے ذرے آپ کے پروانے پر ڈالے جا رہے ہیں، لوگ بتدریج واپس جانے لگتے ہیں، رشتہ دار آپس میں باتیں کرنے لگتے ہیں، اور پھر اچانک ایک خاموشی، ایک ایسی خاموشی جو کبھی محسوس نہیں ہوئی۔ آنکھ کھلتی ہے تو اندھیرا ہے، لیکن یہ وہ اندھیرا نہیں جو آپ نے کبھی دیکھا ہو۔ یہ اندھیرا گہرا، تنہائی سے بھرپور اور ڈراؤنا ہے۔ آپ اپنے آپ کو ایک تنگ سی جگہ میں محسوس کرتے ہیں، کروٹیں بدلنے کی کوشش کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اب یہ ممکن نہیں۔ اور پھر قدموں کی آواز، ایسے قدم جنہیں آپ تو سن رہے ہیں لیکن دیکھ نہیں پا رہے۔ دل دھڑکنا شروع ہوتا ہے، سانسوں میں حبس آتا ہے۔ یہ کون ہے؟ کیا کوئی آیا ہے؟ اچانک ایک آواز گونجتی ہے، ایک ایسی آواز جو نہ انسان کی ہے نہ جن کی۔ یہ فرشتے ہیں، نکیر اور منکر۔ ان کی شکل اتنی ڈراؤنی ہوتی ہے کہ دیکھنے والا بے ہوش ہو سکتا ہے۔ ان کی آنکھیں انگاروں کی طرح بڑک رہی ہے، ان کے دانت بالوں کی طرح نکیلے ہیں۔ آواز گرجدار اور خوفناک ہے۔ وہ پوچھتے ہیں، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ وما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ ومن هو الرجل الذی بعث فیکم، تمہارے درمیان جس شخص کو بھیجا گیا وہ کون ہے؟ یہی وہ لمحہ ہے جو ہماری پوری زندگی کا نچوڑ ہے۔ ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہماری دعائیں، ہمارا صدقہ، سب کچھ اس ایک لمحے کے لیے تیاری کی۔ مومن بندے کی حالت۔ ایک مومن کا دل یہاں بھی اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتا ہے، اس کے منہ سے فوراً جواب نکلتا ہے، ربی اللہ و دینی الاسلام و نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ سنتے ہی فرشتوں کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل جاتی ہے، ان کی ڈراؤنی شکلیں نورانی ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں، ہم جانتے تھے کہ تو یہی کہے گا۔ اور پھر قبر کا اندھیرا روشنی میں بدل جاتا ہے، اس کے سامنے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اسے جنت کی ہوائیں محسوس ہوتی ہے، خوشبو آتی ہے، اس کے قبر وسعت کر دی جاتی ہے، جنت کے باغوں کی طرح کشادہ اور خوشنما۔ یہاں تک کہ اسے کہا جاتا ہے، اے اللہ کے بندے سو جا، محبت کرنے والے کی نیند سو، اور پرسکون نیند سو جاتا ہے۔ لیکن اے کاش کہ ہر ایک کا یہی حال ہو، کافر و منافق بندہ۔ اس کے لیے یہ رات عذاب کا آغاز ہے۔ وہ سوالوں کے جواب میں تذبذب کا شکار ہوتا ہے، کہتا ہے، ہائے میں نہیں جانتا، میں نے تو لوگوں کو کچھ کہتے سنا تھا، میں بھی وہی کہہ دیتا۔ یہ سنتے ہی فرشتے اپنی ڈراؤنی شکل میں اس پر حملہ آور ہوتے ہیں، وہ لوہے کے گرز سے اسے مارتے ہیں کہ پوری مخلوق اس کی چیخ سنتی ہے، سوائے انسانوں کے۔ اس کی قبر اس پر تنگ ہو جاتی ہے، پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہے، اس کے سامنے دوزخ کے دروازے کھل جاتے ہیں، اسے اس کی آگ اور گرم ہوا محسوس ہوتی ہے۔ وہ تڑپتا ہے، چیختا ہے، لیکن اس کے کوئی سننے والا نہیں ہوتا۔ یہ عذاب قیامت تک جاری رہتا ہے، آواز پر جذباتی اور درد بھرا اثر۔ یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ کوئی ڈراؤنی کہانی نہیں، یہ ہماری کتاب قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے ثابت ہے، ایک حقیقت ہے۔ یہ رات ہماری منتظر ہے، ہم میں سے ہر ایک اس کا مسافر ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم کس طرح تیاری کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے پاس ان 3 سوالوں کے جوابات ہیں؟ کیا ہمارا ایمان اس قدر مضبوط ہے کہ اس خوفناک لمحے میں بھی ہمارے دل ثابت قدم رہے؟ آج ہی سے توبہ کریں،
نماز قائم کریں، نیک اعمال کا ذخیرہ جمع کریں، کیونکہ کل کا ہم سے کوئی وعدہ نہیں۔ اور رات یکلخت آ سکتی ہے اور پھر کوئی دوسرا موقع نہیں ملے گا۔ ویڈیو کے اختتام ایک مؤثر دعا پر۔ اے اللہ، ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھ، ہماری قبروں کو روشن کر دے اور ہمیں ایمان پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔